اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین کی جاہلانہ رسمیں۔ ہم مشرکین کی جاہلانہ رسمیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ وہ بدشگونی پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ شگن اچھا نہیں ہے، یہ شگن خراب ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز خراب ہے، تو اس طرح کی باتوں پر بھی وہ یقین کرتے تھے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ کچھ دن، مہینے اور کچھ جانوروں کو وہ معزز سمجھتے تھے اور کچھ دن، مہینے، جانوروں کو وہ منحوس بھی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ بھی ایمان تھا کہ جس شخص کا خون ہو جائے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ ان کے اندر بدلہ لینے کا بہت زیادہ جذبہ تھا کہ اگر کسی کا خون ہو جائے تو اس کا بدلہ لیا جاتا تھا۔ یہ سپرسٹیشس بلیفز ہوتے ہیں، یہ سب جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ روح جو ہوتی ہے وہ الو بن جاتی ہے۔ بیماریوں کی چوٹ کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی جس کا خون ہوا ہے وہ اس کی جو روح ہے وہ الو بن جاتی ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے، یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کا بدلہ جب تک نہیں لیا جاتا، اس کو سکون نہیں ملتا، یعنی اس کی آتما جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی ہے۔ یعنی وہ جو روح ہوتی ہے وہ آپ سمجھے کہ بھوت بن جاتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے، پیاس پیاس، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے، جب اس کا خون کا بدلہ لے لیا جاتا ہے، تب جا کر اسے راحت اور سکون ملتا ہے، یعنی اس کے بعد اسے راحت ملتی ہے۔ اس لیے ہمارا بدلہ لینا بہت ضروری ہے، ان کا یہ ماننا تھا۔ اس طرح سے ان کی جو روح ہے وہ الو بن جاتی ہے۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں تھیں۔ اب جانوروں سے شگن لیتے تھے۔ جانوروں سے کیسے شگن لیتے تھے؟ یہ ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے، پھر اگر وہ داہنی طرف بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے۔ جیسے ایک تو سفر پہ جانا ہوتا تھا تو تیروں سے کام لیتے تھے۔ اب اگر انہیں کچھ کہیں جانا ہے یعنی تو کیا کرتے تھے، اپنے جانے سے پہلے ہرن کو بھگاتے تھے۔ اب ہرن اگر سیدھی طرف بھاگتا تو سمجھتے کہ ہاں اگر ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور اگر ہرن بائیں طرف یعنی لیفٹ طرف بھاگتا تو اسے نقصان کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے، یعنی پھر وہ کام نہیں کرتے تھے جس کام کے لیے وہ جا رہے ہوتے تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اب یہ شگن خراب شگن نکلا، یہ تو بائیں طرف چلا گیا ہرن، تو اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں تھیں اور یہ سب انہوں نے اپنے سے بنا لی تھی، گڑھ لی تھی یہ سب۔ اب منحوس، کچھ دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ یعنی یہ جو جانور ہے یہ منحوس ہے، یہ مہینہ، جیسے سفر کے مہینے کو بہت منحوس کہتے تھے یہ لوگ۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں تھیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے، محرم کے بعد سفر آتا ہے تو وہ جو مہینہ ہوتا ہے وہ بہت منحوس ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کو منحوس کہتے تھے، کچھ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں تھیں۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ کام مت کرو، تو اس طرح کی چیزیں ابھی بھی آپ دیکھیں موجود ہیں۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں۔ یہ 13 نمبر کو کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آج بھی موجود ہیں، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ پھر خرگوش کی ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ جنوں کے شر سے ہمیں بچائے گی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے، اپنے گھر میں یا گلے میں لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہم جنوں سے بچ سکتے ہیں۔
اب اس کے بعد آتا ہے تعویذ. اب ان کے ہاں تعویذ کا بھی بہت رواج تھا. اب تعویذ کیا ہوتا ہے؟ تعویذ آپ دیکھیں آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. بہت سارے لوگ ابھی بھی تعویذ لٹکاتے ہیں گلے میں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے حفاظت ہوگی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں قرآن ہے اس کے اندر. تو قرآن جو ہے وہ پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، نہ کہ گلے میں لٹکانے کے لیے. اگر آپ کو گلے میں ہی لٹکانا ہے تو آپ ایک USB لٹکا لیں یا میموری کارڈ لٹکا لیں، اس میں پورا قرآن اور ساری حدیثوں کی کتابیں اور سب کچھ لٹکا لیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے حفاظت ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب غلط چیزیں ہیں. میکزیمم جو 90% جو تعویذ ہوتے ہیں اس میں جنوں کو پکارا جاتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک جن ہوتا ہے قرین جسے حمزات بھی کہا جاتا ہے. وہ جو جن ہوتا ہے ہمارا، وہ ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جو قرین جو ہے، شیطان جن جو ہے، تو وہی ہمیں اکساتا ہے غلط کاموں کے لیے. تو وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور وہ ہماری ہر بات جانتا ہے. تو یہ تعویذوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جس میں جنوں کو پکارا جاتا ہے، جنوں سے مدد لی جاتی ہے، یا کچھ ایسے نمبرز لکھے ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اسلام میں منع ہے یہ سب پہننا، کیونکہ انسان پھر ان پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں اس طرح سے یا کر کے جو پکارا جاتا ہے، شیاطین کو پکارا جاتا ہے. زیادہ تر جو تعویذ ہوتے ہیں اس کے اندر اسکالرس بتاتے ہیں کہ جب ان کے پاس لائے جاتے ہیں تعویذ اور جب وہ کھول کے دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ان میں جو لکھا ہوتا ہے اس میں شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے. اور اگر آپ کو قرآن سے مدد چاہیے تو آپ قرآن پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک آدمی آیا آپ سے بیعت لینے کے لیے اسلام پر. اس کے گلے میں تعویذ تھا تو آپ نے اس سے بیعت نہیں لی کیونکہ اس کے گلے میں تعویذ تھا. پھر اس نے جب اپنا تعویذ نکال کر پھینکا اس کے بعد آپ نے اس سے بیعت لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ who ever wears an amulet، تعویذ اور چارم has committed شرک. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو اس نے شرک کیا جس نے تعویذ لٹکایا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی سخت گناہ ہے. شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے اسلام کا. ویئرنگ قرآن ان این ایمولیٹ، یعنی قرآن کو تعویذ کے اندر رکھنا از لائک اے سک مین given a prescription by a doctor. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو پورا پرسکرپشن دیتا ہے، اس میں دواؤں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور آپ وہ دوا کھانے کی بجائے وہ جو پرسکرپشن ہے وہ آپ گلے میں لٹکا لیں. تو یہ اسی طرح سے ہے. تو یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں. ان سب کو انسان کو سمجھنا چاہیے. یہ سب نیومرولوجی، یہ سب جو ہے یہ سب جاہلانہ. دیکھیں دس سسٹم از پری اسلامک اینڈ از فاربڈن ٹو یوز ود دا قرآن. یہ سب پری اسلامک، جو پری اسلامک یعنی اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں یہ سب چیزیں ہوتی تھیں اور یہ سب چیزیں ابھی بھی موجود ہیں اور یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں. اسلام آنے کے بعد ان سب چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان سب چیزوں کو یوز کرنے کے لیے، ان پر عقیدہ رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں منع کی گئیں. اب اس کے علاوہ اور بھی ان کی رسمیں تھیں جاہلانہ رسمیں. اس میں ایک رسم تھی نوحہ کرنا. نوحہ کرنے کا مطلب ہوتا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو یا تو بہت ساری عورتیں بلائی جاتی تھیں رونے پیٹنے والی، یا گھر والے سب لوگ مل کے نوحہ کرتے تھے. اب نوحہ کیا ہوتا تھا کہ اپنا گریبان پھاڑنا، گالوں کو زور زور سے پیٹنا، اپنے بال نوچنا، تو یہ سب کام کرنے کو نوحہ کہا جاتا ہے. تو اسلام نے ان سب چیزوں سے منع کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ قسم کھاتے تھے، بیعت لیتے تھے اسلام پر، تو عورتیں بھی آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بیعت لیتے تھے تب ان کو یہ کہتے تھے کہ تم قسم کھاؤ کہ چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، تو اس کے ساتھ میں یہ بھی بیعت کرواتے تھے کہ نوحہ نہیں کرو گی. تو یہ اس طرح کی رسمیں، اور ابھی بھی یہ رسمیں جو ہیں جو عربوں میں مشہور ہے، یہ ابھی بھی دیکھی جا سکتی ہیں یہ رسمیں.
اور یہ سب جو ہیں جاہلانہ رسمیں تھیں. ان سب کے لیے اسلام نے منع کیا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ سب کام کرنے سے روکا. اب کبھی ختم نہ ہونے والی دشمنی. اب ان کے جو قبائلی سسٹم ہوتے تھے اس میں ایسی دشمنیاں ہوتی تھیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی. سالوں سال ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک چلتی تھیں ان کی لڑائی جھگڑا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی. لڑنے والے اپنے قبیلے والوں کو بلاتے اور پورے قبیلے والے لڑ پڑتے. یعنی اگر ایک قبیلے کا ایک آدمی اور دوسرے قبیلے کے دوسرے آدمی میں لڑائی ہوئی ہے چھوٹی سی بات پر، تو کیا ہوتا تھا، دونوں اپنے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیتے تھے اور پورے قبیلے والے آپس میں لڑنے لگتے تھے. یعنی یہ سب بھی جاہلانہ باتیں تھیں، جاہل تھے وہ، اس طرح سے لڑتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزوں کو بند کروایا کہ یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں، جاہلیت کی رسمیں ہیں یہ سب. یہ لڑائی پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی. اب ایک بار لڑائی ہو گئی، اب وہ ہمیشہ کے لیے لڑائی ہو جاتی تھی، اور پھر وہ ایک نسل دوسری نسل تک یہ لڑائی جھگڑے چلتے ہی رہتے تھے. اور بعد کی نسلوں والوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں، لیکن بس لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا. شعر و شاعری سے بھی جنگ کی آگ بھڑکائی جاتی تھی اور جنگ کے لیے اکسایا جاتا تھا. ایک دوسرے کو اکسانے کے لیے بھی ایسے ایسے شعر پڑھے جاتے تھے جس میں اور آگ جو ہے جنگ کی آگ بھڑکتی تھی اور لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. تو یہ سب جو چیزیں تھیں سب جاہلیت کی چیزیں تھیں. جب اسلام آیا تو اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا اور اللہ کے شریعہ بتانا شروع کی اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان سب چیزوں کو سے منع کیا گیا. آپ سوچیں، اب امیجن کریں کہ وہ کیسا ماحول ہوگا جس میں قرآن نازل ہونے کے بعد صحابہ کا کیا مقام رہا، صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، اور پھر کس طرح سے اسلام پوری دنیا تک پہنچا. تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کس حالات میں رہ رہے تھے، کیا حالات تھے وہاں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حالات میں پیدا ہوئے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں دیکھتے تھے تو آپ کو اندر سے ایک گھٹن ہوتی تھی، کیونکہ آپ کی طبیعت میں پاکیزگی تھی، آپ کو یہ سب چیزیں دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی. تو اس لیے آپ غار حرا چلے جاتے تھے یہ سب چیزوں سے دور ہو کر، کیونکہ آپ کو یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن آپ کو حق کی تلاش تھی. پھر لوٹ مار کرنا، یہ بھی ان کی عادت تھی اور اس کو یہ غلط بھی نہیں سمجھتے تھے. قافلوں کو لوٹنا ان کے لیے بڑی عام بات تھی. اگر دو قبیلوں کے بیچ میں عہد نہ ہوتا، یعنی وہ ایک دوسرے سے کانٹریکٹ کر کے رکھتے تھے، ایک ایگریمنٹ کر کے رکھتے تھے کہ ہمارا قافلہ یہاں سے گزرے گا تو تم اس پر اٹیک مت کرنا، اور اگر وہ جو ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا تو وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے علاقے سے گزرتا تو دوسرا قبیلے والے اس کو لوٹ لیتے تھے. اور جب لوٹتے تھے تو وہ جو سارا مال جو ہوتا تھا وہ ان کے لیے مال غنیمت ہوتا تھا، اور وہ جو لوگ آتے تھے اس قافلے میں ان کو وہ غلام بنا لیتے تھے اور ان کو بیچ بھی دیتے تھے غلام بنا کر. تو یہ اس طرح کا ماحول تھا.